پچھلے جمعے کی بات ہے، آخری بات یہ فقیر آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کی طلب والے لوگ کہاں کہاں بیٹھے اور کیسے بے قرار بیٹھے. پچھلی جمعرات کو اس فقیر کے پاس انڈیا سے ہماری ایک دینی بہن ہے، ان کا میسیج آیا. یہ ہمارے جو درس ہوتے ہیں اسی کو سننے کے بعد، اور ان کا کہ آپ سے میں نے کچھ بات کرنی ہے. تو ہم نے انہیں ٹائم دیا کہ جمعے کے بعد، اگلے دن جمعے کی نماز کے بعد آپ 3:30 بجے کال کر لینا. تو اگلے دن پھر پچھلے جمعے کو ان کی کال آئی. تو وہ انہوں نے جو یہ درس سنے ہیں، یہ سن کر ان کی جو طلب تھی وہ کئی گنا بڑھ گئی تھی. اور وہ ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو، جو انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی بتائی نا، ایجوکیٹڈ خاتون، دینی حوالے سے بہت زیادہ معلومات رکھنے والی، روحانیت کے حوالے سے معلومات رکھنے والی، ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے کال کری. اور پتہ ہے کتنی دیر بات کری اور وہ میرڈ خاتون ہے. پیچھے سے بچوں کو رونے کی آواز آ رہی تھی. کہتی مجھے 2 منٹ بچے چپ کرا لو پھر بات کرتے ہیں. 2 منٹ مجھے میں بچوں کو چپ کرا لوں، آپ آرام سے بات کریں، چپ کرائیں بچے کو پھر بات کریں. 2 سے 2.5 گھنٹے کنٹینیو بات کی انہوں نے. دنیا کی کوئی بات نہیں تھی، کیا ہی بات ہے، اللہ کی محبت کی بات. ایک بات ہم نے انہیں کہی، ان کے معاملات سننے کے بعد، وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے معاملات کے روانی. ایک بات ہم نے انہیں کہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کچھ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں. فقیر نے کہا آپ ان بندوں میں سے ایک بندی ہو. کہ نہیں میں کیسے ہو سکتی ہوں، کہ میں کیسے، میں ابھی آپ نے اب یہ معاملات بتائے نا، وہ معاملات آپ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو آپ سے بڑا پیار ہے. جو آپ نے معاملات بتایا، خدا آپ کو کہاں سے بچا کے لے کر آیا. آپ نے جو معاملات نے بتایا، جب ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ اللہ کی پسندیدہ بندی ہو، ان پسندیدہ بندوں میں آپ بھی شامل ہو، تو دوسرا جو ان کا جواب آیا نا، وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ رونے کی ہچکیاں تھیں. وہ رو پڑی اس بات کے اوپر کہ میں اللہ کی پسندیدہ بندیوں میں شامل ہوں. ہزاروں میل دور بیٹھ کے، اور وہ اللہ کی بندی رو پڑی. یہ تڑپ اللہ کے لیے، اس کو ٹٹولے اندر. یہ تمام تو دروس کے مقصود یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ اور وہ طلب پیدا ہو جس کے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس کے اوپر مٹی گرد جم گئی آگے، اس کو ہٹائیں. اور اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا ذکر قلبی ہے، یہ جو گردیں پڑی ہوئی ہیں، ذکر قلبی کثرت سے کرنے کے لیے بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے. قرآن مجید میں تو آپ کو سچ دکھا نا بھائی، فرمایا کثرت سے میرا ذکر کرو، کثرت سے میرا ذکر کرو. کثرت سے اللہ بار بار کہہ رہا مجھے کثرت سے یاد کرو. ہم اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم کس کو کثرت سے یاد کر رہے ہیں. وہ رب ہو کہ ہم بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میری یاد میں کامیابیاں پوشیدہ ہیں. تم دنیا کی کامیابیاں چاہتے ہو وہ بھی ملیں گی، تم آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو وہ تو ملیں گی، لیکن کثرت کرنی پڑے گی. ہم گن گن کے ٹائم دیکھ کے یاد کرتے ہیں، وہ بھی پوری نہیں ہوتی. اس کا تقاضا ہے کہ میری یاد تمہارا احاطہ کر لے، میری یاد تم پر چھا جائے، ایسے سمجھو. میری یاد تم پر غلبہ کر لے، تو میری یاد سے باہر نہ نکل سکو. یہ تقاضا ہے. اس لیے فرمایا کہ بندے نماز قائم کر. کیوں؟ میری یاد کے لیے. یاد کیا؟ یاد کا تعلق خیال کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور دل سے خیال اٹھتا ہے. یاد کا تعلق خیالوں کے ساتھ ہے. تو کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ یہ اس کا بہت بڑا انداز ہے نا ہمارے ساتھ کہ بندے نماز قائم کر. اب نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، قیام، رکوع، سجود، نماز ہو گئی. لیکن وہ اشارہ دے رہا ہے میں تم سے قیام کیوں کروا رہا ہوں، رکوع کیوں کروا رہا ہوں، سجدہ کیوں کروا رہا ہوں. اس ہیت کا نام نماز ہے. اگر اس میں میری یاد نہ رہی تو پھر قیام بھی نہیں ہوگا، رکوع بھی نہیں ہوگا، سجدہ بھی نہیں کرائے گا. بھائی کسی جسم سے اگر روح نکال دو تو
تو پھر کس چیز کی تیاری کی جاتی ہے؟ اس کو دفن کرنے کی. جتنی جلدی ہو. اب اس کا رکھنا بیکار ہے, اس کو دفن کرو. ایسے ہی نا, نماز عبادات میں سے اگر اللہ کی یاد نکل جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اس میں روح نکل گئی. وہ تقاضا کر رہا ہے کہ نماز قائم کر میری یاد کے لیے. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, قیام, رکوع, سجود, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اور یادیں آ تو رہی ہیں, یاد تو آ رہی ہے, مگر جس کی آنی چاہیے اس کی نہیں, اللہ کی یاد نہیں, اور بھتیروں کی یادیں چل رہی ہیں. ایسا ہے ہمارا حال ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا حال ایسے ہی. تو پھر ہم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دے, نہ, ہرگز یہ نہیں. پڑھتے رہیں, کیونکہ بندہ نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر چھوڑ کے بیٹھ جائے گا تو پھر تو نقل سے بھی گیا. تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ میں نقل کرنے کا بھی ٹائم دے رہا ہوں, کر لو نقل, لیکن کنٹینیو چلو. اور یہ ذہن بناؤ کہ نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے, مقصود کیا ہے, وہ اس کی یاد ہے. تو ہم ایسی نماز قائم کرنے والے بنے کہ جو اس کی منشا کے مطابق ہو. قیام ہو تو اللہ کی یاد ہو, رکوع ہو تو اللہ کی یاد ہو, سجدہ ہو اس یاد میں, پھر سجدے میں تڑپ پیدا ہو. تو وہ پتہ ہے کیا تڑپ یہ ہے کہ نماز میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا, جب یاد غالب آتی ہے نماز کے اندر, تو پھر پتہ اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے بتاؤں. اگر یاد غالب آ جائے اللہ کی, اس سے نماز کی بات نہیں ہے, آپ ویسے ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹھ مراقبہ کر رہے ہیں اور مراقبے میں اللہ کی یاد غالب آ گئی, تو پھر پتہ دوسرا جو تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے اللہ کے دیدار کی. اب روح اللہ کے دیدار کرنا چاہتی ہے, جو یہاں ممکن نہیں, یہاں ممکن نہیں ہے. یاد جب غالب آئے گی تو پھر طلب دیدار بڑھ جائے گی. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دوسرے معاملات پہ رکھ کے دیکھ لو, کسی کی یاد, ہاں کسی کی یاد جب حد سے بڑھے اور وہ نظر نہ آئے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جو جس کو آپ دل سے چاہتے ہو اس کی یاد ہی یاد چل رہی ہے, وہ کہہ رہا میں آ جاؤں گا, کل آؤں گا, آ جاؤں گا, کل آؤں گا, لیکن آ کے نہیں دیتا, تو پھر کیا حال ہوتا ہے بندے کا؟ سمجھانے کے لیے میں اس طرح بولنا پڑ رہا. پھر کیا حال ہوتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے, تڑپ جاتا ہے نا. ہاں, پھر کھانا بھی اچھا نہیں لگتا اس کو, پھر کھانا بھی اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ تو اپنے جیسے کے معاملات ہیں, ٹھیک. وہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, میری یاد تم پہ غلبہ کر لے, پھر تمہارے لیے کامیابی ہی کامیاب. اب یہ مشکل کام تو نہیں ہے, یہ مشکل کام تھوڑی ہے. شیطان کو ضرور مشکل کر کے دکھاتا ہے, لیکن در حقیقت مشکل نہیں ہے, اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے. دنیا کے کام بہت سارے جو مشکل ہم کتنی آسانی سے کر لیتے ہیں, کتنی آسانی سے کر لیتے ہیں. دکان پہ اگر آپ ہیں تو دکان پہ کئی گاہک, کسی گاہک آتے ہیں نا, کوئی آپ سے آپ جناب سے بات کرتا ہے, کوئی تو آپ کی بات کرتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس گاہک کو دکان سے بھگا دیتے ہیں. ہاں صحیح بھائی, ایسا ہوتا ہے نا. ایک تو آتا ہے بڑے احترام سے بات کرتا ہے, ایک آتا ہے دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے آپ سے, آپ جناب سے بات کرتا ہے, اور ایک بالکل ایک آیا اس نے تو تڑا سے بات کری, کب دے گا کپڑے میرے, بتا یہ وہ چیز اٹھا کے دینا میرے کو, تو دے دینا بھائی, چیز دے دے یار. پہلے والا اتنے ادب احترام سے بات کر کے گیا تھا, قد استنا ہو گیا تھا, دوسروں نے آ کے ساری ہوا نکال دی. لیکن آپ دکان بند نہیں کرتے, کیوں؟ گاہک وہ بھی تھا, گاہک یہ بھی تھا, ان دونوں کے پاس سے ایک چیز آ رہی تھی, اس کی وجہ سے دکان بند نہیں ہوتی. کڑوی کسیلے باتیں برداشت کرتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. 4 ٹکے کے لیے برداشت کرتے ہیں. جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے افسرانے والا ان کی کیسی کرتے ہیں. ہم جب پہلے جاب کرتے تھے نا, ہمارے ایک آفیسر تھے پروڈکشن مینیجر, انہوں نے ایک دفعہ ہمیں کہا, کہنے لگے کہ ورکر تو ہمیں آ کے اپنا حال سنا لیتے ہیں, رو لیتے ہیں ہمارے سامنے آ کے, وہ جو بند کمرے میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, ہم تو باہر آ کے رو بھی نہیں سکتے. پروڈکشن مینیجر مطلب بند کمرے, جو ہم سے اوپر والا جو ہمارے ساتھ کرتا ہے نا بند کمرے میں, ہم تو باہر آ کے آپ لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیا ایک لیول ہے, کوئی بولیں گے یار آفیسر مینیجر ہو رہا ہے, باہر آ کے کیا کر دیا کمرے میں اس کے ساتھ,
کتنی انسلٹ کی ہوگی. نے کہا ایسی کلاس کی گالیاں ہمیں پڑتی ہیں نا, ایسی کلاس کی گالیاں, وہ اندر ہی آنسو خوش کر کے باہر نکل کے آتے ہیں. کیوں؟ بولا بھائی یہ روزی ہے, یہ گالیاں کھائیں گے تو 4 ٹکے گھر لے جائیں گے. اگر نخرہ دکھایا تو عزت یہاں عزت سنبھالی آ کے نوکری کے خاطر, تو پھر یہ پیچھے پوری فیملی ہے, پھر کیا کریں. تو یہ سب برداشت کرتے ہیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے, 4 پیسوں کے لیے. اللہ کے لیے, اللہ کی طرف آپ چلیں, ہم چلیں, اور اگر کوئی تانا کشی کر دے تو ہمارے قدم پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیوں قدم پیچھے چلے جاتے ہیں؟ سر پہ ٹوپی ایسے فٹافٹ ہاتھ جا کے جیب میں چلی جاتی ہے. اگر داڑھی رکھ لی, ارادہ کر لے رکھنے کا, اور پھر گھر والوں نے کچھ مخالفت, کوئی بات دوستوں نے کوئی دیا, وہ کیسے شکل لگ رہی تیری, دیکھتے تھے کیسی شکل لگ رہی ہے, وہ سیدھا گیا نائی کے پاس. اب جب پوچھا کہ یار یہ کیا کر کے آیا, بولا وہ میں خط بنوا رہا, تھوڑا سا بلیڈ زیادہ لگ گیا تو میں نے کہا پورا ہی صاف کر دیا, آپ کو خراب لگے گی. ہاں ہمارے بہانے بہت ہیں ہمارے پاس, لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کا مقام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سامنے یہ بہانے بازی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کہ یہ چلا تھا میری طرف, 2 باتیں برداشت نہیں کر سکا, اور کہتا ہے مجھے اللہ کی معرفت چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے. دنیا والوں کی 2 باتیں برداشت نہیں کر سکا. علامہ نے فرمایا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یا عقاب. تم دیے باد مخالف, تیز ترین ہوائیں جو سامنے سے آ رہی ہیں, اور عقاب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عقاب. عقاب جانتے ہو نا, پرندہ ہوتا ہے, شاہین وغیرہ ہوتے ہیں. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. کیوں؟ فرمایا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے. اگر عقاب باز شاہین ہواؤں سے گھبرانے لگے تو پھر وہ کدھر پروازیں کریں گے. بالکل اس طریقے سے یہاں کہ زمانے کی باتوں سے نہ گھبرا اے مرد مجاہد, اے مرد خدا. یہ جو مخالفتیں ہیں یہ تجھے ہیں آگے لے جانے کے لیے, پیچھے گھسیٹنے کے لیے نہیں ہے. تو ان کا شکر گزار ہو. ہاں یہ فقیر اپنے مخالفین کو دعائیں دیتا ہے تنہائی میں, ابھی آپ کے سامنے بات کریں, اپنے مخالفین کو تنہائی میں بیٹھ کے ان کو دعائیں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شاد رکھے, آباد رکھے. ان کی مخالفتوں سے ہمارا بیڑا آگے چلتا جائے گا. وہ خود ہی دھکا دے کے پیچھے سے آ گیا. ہم تو شاید اتنا تیز نہ چلتے کہ مخالفتوں نے آگے بڑھا دیا. تو بھائی ہمارے محسن ہوئے نا, تو محسنوں کے لیے دعا کی جاتی ہے, تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے. آپ سب کی آمد کا شکریہ, جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ.